مضارع اخباری یعنی کہ فعل حال سیکھنے کے لیے ہم اب کتاب سے ایک درس پڑھ رہے ہیں، لیکن اس درس میں جو مضارع استعمال ہوئے ہیں پہلے ان کی ایک مشق کر لیتے ہیں تاکہ ہم پہلے سے سیکھ لیں اور پھر ہمیں سبق پڑھنے میں آسانی رہے۔ تو اس سبق میں جو مضارع اخباری یا حال کے بارے میں ہے، اس میں جو مصادر استعمال ہوئے ہیں وہ رفتن ہے اس میں ایک، اور اس کو ہم سیکھ لیتے ہیں۔ رفتن کا بن ماضی رفت ہے، بہت آسان ہے، اور صرف نون ختم کرنے سے ہمارے ہاتھ یہ آ جاتا ہے۔ لیکن اس کا بن مضارع رو ہے، یہ ہم نے یاد کرنا ہے، رفتن رو۔ اور او کا مضارع رود ہے۔ او کا مضارع ہم اس لیے لکھتے ہیں کہ اکثر کتابوں میں اس کا بن مضارع رود لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں من می روام یا ما می رویم، اسی طرح او می روت۔ اسی طرح ایک اور ہے خریدن، یہ بھی استعمال ہوا ہے، عام لفظ ہے، ہم معنی جانتے ہیں۔ اس کا بن ماضی خرید ہے، نون صرف اس سے ختم ہوا ہے، اور اس کا بن مضارع خر ہے، اور اس کا او کا مضارع خرد ہے۔ اگر میں بات کروں کہ من می خرم، تو میں جب خریدتا ہوں تو میں کہوں گا من می خرم، لیکن جب کسی تھرڈ پرسن کی بات ہو، او می خرد یا پروین می خرد۔ اس کے بعد ایک اور مصدر ہے شدن، ہونا۔ اس کا ماضی ہے شد، اور مضارع یا حال اس کا ہے شو، اور تھرڈ پرسن کے لیے اس کا مضارع ہے شوت۔ اس دال سے پہلے لفظ پہ ضرور زبر ہوگا، اس کو آپ شود نہ پڑھیں، اس کو شوت پڑھیں۔ پھر گفتن ہم پہلے بھی استعمال کر چکے ہیں، ماضی آسان ہے گفت، اور اس کا بن مضارع یا حال جو ہے گو ہے، اور اس کا او کا مضارع گوید ہے۔ فروختن بھیجنا، فروخت اس کا ماضی ہے، آسان ہے، اور فروش اس کا جو ہے وہ بن مضارع ہے، ہم استعمال کرتے ہیں پھل فروش، اور اس کا او کا مضارع ہے فروشت۔ شین دال سے پہلے جو لفظ ہے اس پہ زبر ہے۔ تو یہ ہم نے پہلے سے وہ مصادر اور اس سے حاصل ہونے والے مضارع ہم نے سیکھ لیے، ابھی آ کے اس کو درس میں پڑھتے ہیں۔ فعل مضارع اخباری یعنی کہ فعل حال کے بارے میں کتاب سے ایک درس پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے در بازار، مارکیٹ میں، بازار میں۔ آپ کتاب کو دیکھیں۔ من با پدر و مادر به بازار می روم، میں پدر باپ اور مادر امی، میں امی اور ابو کے ساتھ بازار کو جاتا ہوں۔ من از کتاب فروشی کتاب و دفتر می خرم، کتاب فروشی بک سیلر، کتاب و دفتر کتاب اور دفتر نوٹ بک یا رجسٹر یا کاپی، می خرم خریدتا ہوں، خریدن مصدر ہے، خر اس کا جو ہم نے مضارع پڑھا، اور می خرم خرم اس لیے ہے کہ من فرسٹ پرسن کی بات ہے۔ کیف و جوہر و مداد پاک کن، ہم می خرم کیف بیگ یا بستہ، جوہر انک، و مداد پنسل، و مداد پاک کن ربڑ یا اریزر، ہم می خرم بھی خریدتا ہوں۔ پدر از کفاشی برائے خود کفش می خرد، ابو کفش جوتے کو بولتے ہیں، اور کفاشی جوتے والے سے اپنے لیے جوتے خریدتا ہے۔ خرد چونکہ او کی بات ہے، تھرڈ پرسن کی بات ہے، تو یہاں خرد آیا ہے۔ کت و شلوار و بارانی، ہم از مغازہ لباس فروشی می خرد، اس خرد سے ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ بھی ابو کی بات ہو رہی ہے، تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے۔ تو کوٹ و شلوار اور کوٹ اور شلوار، اس کے علاوہ ہم کہہ سکتے ہیں سوٹ اور پتلون بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ وہ بارانی برساتی یا رین کوٹ، ہم از مغازہ لباس فروشی می خرد، مغازہ دکان، لباس فروشی کپڑے فروخت کرنے والے سے خریدتا ہے۔ می خرد خریدتا ہے، یعنی کہ او می خرد، یعنی کہ پدر می خرد۔ پھر آگے ہے مادر وارد پارچہ فروشی می شود، اب امی کی بات ہے کہ مادر امی وارد داخل پارچہ فروشی کپڑے فروخت
فروخت کرنے والے می شود ہوتی ہے. امی کپڑے کی دکان میں، کپڑا فروخت کرنے والے کی دکان میں داخل ہوتی ہے. او با پارچه فروشی می گوید. امی کی طرف اشارہ ہے. کپڑے فروش سے بولی. پارچہ ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے کپڑے کے لیے. این پارچے چند است. یہ کپڑا کتنا ہے، مطلب یہ اس کپڑے کی قیمت کتنی ہے. پارچے فروش می گوید. پارچہ فروش کہتا ہے. خانم لیڈی، خاتون. این پارچے متری 20 تومان است. یہ کپڑا متری متر اور یہ جو ہے اس کو یائے وحدت بولتے ہیں، مطلب کہ 1 میٹر. متری 1 میٹر. 1 میٹر 20 تومان کا ہے. 20 تومان ایران کی کرنسی ہے. مادر 5 متر پارچہ برای شلوار و پیراہن می خرد. امی نے 5 میٹر کپڑا، شلوار اور پیراہن ہم شرٹ کو بول لیں، قمیص بول لیں، اس کے لیے خریدتی ہے. اشپز ما برای اشپزخانہ گوشت و سبزی می خرد. اشپز باورچی کو بولتے ہیں اور اشپزخانہ باورچی خانہ. تو کہتا ہے کہ ہمارا اشپز یا ہمارا باورچی خانہ کے لیے گوشت و سبزی می خرد، گوشت اور سبزی خریدتا ہے. خرد 3rd پرسن سنگولر کی بات ہے. سپس به لبنیات فروشی می رود و به لبنیات فروش می گوید. سپس اس کے بعد لبنیات ڈیری پروڈکٹس فروخت کرنے والے، مطلب دودھ اور مکھن اور دہی وغیرہ. اس کے بعد اشپز یعنی کہ وہ کی بات ہے، وہ دودھ فروخت کرنے والے کی دکان جاتا ہے. وہ بلبنیات فروش می گوید اور دودھ فروش سے کہتا ہے. آقا تخم مرغ چند است. لکھنے میں قاف ہے لیکن خاص کر ایران کی فارسی میں یہ آغا ہے. آقا تخم مرغ چند است. تخم مرغ انڈے کو بولتے ہیں. انڈے کتنے کے ہیں؟ لبنیات فروش می گوید. دانئی 1 تومان. دانہ 1 پیس. ای اور ای سے مراد ایک پیس 1 تومان کا ہے. اشپز 3 دوجین مطلب 36 دانہ تخم مرغ و شیر و کرے می خرد. باورچی نے 3 دوجین، 3 کو اور دوجین درجن کو 3 درجن یا بریکٹ میں لکھا ہے 36 دانہ مطلب 36 انڈے. تخم مرغ و شیر دودھ، شین کے نیچے زیر ہے. شیر و کرے مکھن کو بولتے ہیں. کرے کا تلفظ اصل میں ہے سے ہے لیکن اہل ایران ہے کا تلفظ کرا نہیں بولیں گے بلکہ وہ کرے کریں گے. می خرد خریدتا ہے. سپس اشپز به مغازه بغالی می رود. اس کے بعد باورچی مغازہ دکان کو اور بغالی کریانہ سٹور یا جس میں دال وغیرہ فروخت ہوتے ہوں، می رود چلتا ہے. او از بغال می پرسد. وہ بقال یا بغال ہم کہتے ہیں. او از بغال می پرسد. وہ دکاندار سے پوچھتا ہے. آقا شکر و برنج و لپے چند است. مسٹر آقا شکر چینی، برنج چاول اور لپے دال کتنی کی ہے؟ بغال می گوید. بغال کہتا ہے. شکر کلوئی 8 تومان. کلوئی 1 کلو چینی. یہ کیا ہے؟ یہ وحدت ہے. شکر کلوئی 8 تومان 8 تومان ہے. برنج 6 تومان، چاول 6 تومان. وہ لپے 7 تومان اور دال 7 تومان. اشپز از ہر کدام 5 کلو می خرد. باورچی ہر کدام ہر ایک سے 5 کلو خریدتا ہے. اس درس میں ہم نے فعل مضارع اخباری پڑھا. امید ہے کہ آپ نے سیکھا ہوگا، لیکن چونکہ یہ فعل ہمارے روزمرہ کی زبان میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تو آئیے ایک اور درس سے بھی پریکٹس کرتے ہیں اور درس میں پڑھنے سے پہلے اس کے مصادر اور مضارع سیکھتے ہیں.